ٹھیک. پھر ایک بات کہی جاتی ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے پہ تیر چلائے گئے. ٹھیک ہے, وہ تو اس وقت کا جو گورنر تھا مدینہ کا, مروان ابن حکم, اس نے چلائے تھے. لیکن یہ سارا کچھ آرکیسٹریٹڈ حضرت امیر معاویہ پہ ڈالا جاتا ہے. نہیں, اس میں معاویہ ابن ابی سفیان کا ہاتھ نہیں تھا. اگر کھل کے بات کروں تو پھر میری جان آج آپ کو ایک تلخ حقیقت بتانا چاہ رہا ہوں میں. بیروت والی اور دیگر جو عربی چاپ ہیں تاریخ تبری کی, ان میں سے بھی غائب ہے, اور نفیس اکیڈمی اردو بازار کی تو آپ کے پیچھے ہی ہے, اس میں سے بھی غائب ہے. یہ میرے پاس نول کشور لکھنؤ ہندوستان کا 12ویں صدی ہجری کا آج سے 200 سال پرانا فارسی تاریخ تبری کا نسخہ ہے. اب اس میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس نے لگوائے تھے. تھوڑا تلخ گزرے گا آپ پہ, لیکن حقائق تو پھر حقائق ہیں. اب عبارت آپ کے سامنے ہے, جیسا کہ آپ واضح دیکھ سکتے ہیں. عائشہ بودن تیر انداختن گرفتن تا جنازہ یہ حضرت حسن ابن علی صلوات اللہ علیہ. ٹھیک, اگر آپ فارسی کا ترجمہ کرتے ہیں تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو. حضرت عائشہ کے کہنے پہ تیر انداختن گرفتن تا جنازہ یہ حسن ابن علی. یہ کام مروان نے کیا تھا, لیکن بحکم حضرت عائشہ. اور یہ کیوں یہ عبارت نکالی گئی عربی اور یہ اردو اور عربی طبعوں میں؟ اچھا, اس کا موٹیو وداؤٹ موٹیو تو تیر نہیں نہ چلتا. بالکل نہیں چل سکتے. جنگ جمل کا سارا کینہ پیچھے پڑا ہوا تھا. جنگ جمل کا میرا ایک سوال ہے, میں ایک اینیکڈوٹ ایڈ کر لوں تو پھر آپ کی ضرور. بسم اللہ. اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ جو یہ حکم پہ لعنت, ہاں جی, اور حکم کے رحم ہے اس پہ لعنت, اور اس کے باپ پہ لعنت, یہ حدیث کس سے نقل ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹلی کس سے نقل ہے؟ عبداللہ ابن مسعود سے, ابن عباس سے, اس کے بعد حضرت عائشہ سے ہے. حضرت عائشہ سے ان سے ہے, بالکل ہے. ٹھیک ہے. ایک جو لعنت کہہ رہی ہیں, اور بارہا لعنت کی, حضرت عثمان کے دور پہ لعنت کی. تو پہلی بات کہ مروان ابن حکم نے یہ ان کے کہنے پہ مان لیا. دوسری بات کہ انہوں نے تیر چلوا دیے. حالانکہ ہماری جو اہل سنت کی کتب ہیں, سب سے زیادہ حدیث اہل بیت کے بارے میں حضرت عائشہ سے مروی ہیں. ٹھیک, چلیں اس کو بھی اگنور کرتے ہیں. دوسری بات کہ حضرت عائشہ نے جو ہے بالخصوص ان کو اپنے حجرہ مبارک میں دفن ہونے کی اجازت دے دی تھی. مروان نے بیچ میں وہ حکم عزلی کی, جنازہ خود پڑھایا, تیر چلائے. یہ تینوں ہماری کتب سے مل جائیں گے آپ کو. اب آپ بتائیں کہ جنگ جمل کا کینہ رکھا اور تیر چلائے, اس کی کوئی صحیح سند بات آپ بتا دیں. مولا علی اور اہل البیت کے بارے میں سب سے زیادہ روایات جن سے ہیں وہ نہ صرف راوی تھے بلکہ مجاہد بھی تھے. یہ امام ذہبی کی سیر و اعلام النبلاء کی جلد نمبر 5 ہے میرے پاس اس وقت. اور میں ابھی بتاتا ہوں کہ وہ کون تھے جن سے سب سے زیادہ روایات تھیں, اور امام بخاری نے ایک روایت نہیں لی ان سے. صفحہ نمبر 280, رقم نمبر 97. حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ سلام اللہ تعالی علیہ, عامر بن واصلہ بن عبداللہ بن عمر اللیثی القنانی الحجازی الشیعی خاتم مرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, رسول اللہ کے سب سے اینڈ پہ فوت ہونے والے صحابی. وقان من شیعت امام علی, مولا علی کے کیا تھے؟ شیعہ. صحابی ہونے کے بعد شیعہ تھا. آگے چلتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں, نہ صرف راوی تھے بلکہ یہاں تک لکھا ان ابا طفیل کان حامل رائیۃ المختار, مختار ثقفی کی فوج میں علم بردار بھی تھے. یہ تھے جنہوں نے سب سے زیادہ روایات یہ بھی بات مان لی. لیکن میرے کہنے سے مراد یہ ہے کہ چلیں ان کی حضرت عائشہ نے, میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں جی. حضرت عائشہ نے جب مروان پر لعنت کی حدیث کوٹ کی, بالکل بخاری میں ہے, سنن نسائی میں, تفسیر ابن کثیر میں درج, میں حوالے دیتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے. لیکن یہی تو بات ہم سمجھا رہے ہیں کہ وہی حضرت عائشہ ہیں جو حضرت عثمان کے قتل کے در پہ تھیں, اور جیسے ہی مولا علی کی خلافت ہوئی ہے تو تلوار نکال کے سامنے آ کہ میں عثمان کا بدلہ لوں گی. اچھا, ہم واپس آتے ہیں جنگ نروان کی, بلکہ ہم واپس آ رہے ہیں ادھر جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہے وہ خلیفہ نامزد ہوتے ہیں. پھر جو شیعان علی ہیں جو کہ صفین کے بڑے دائی تھے, وہی حضرت امام حسن کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ تم نے ساری زندگی ہمیں جنگوں کی مصیبتوں میں ڈالی رکھا ہے. اس سے پہلے تمہارا باپ ہمیں جنگوں کی مصیبتوں میں ڈالے رکھا تھا, اور اب مولا حسن کو یہ بھی کہتے تھا السلام علیکم یا مذلل المومنین, اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے. آپ کو پتہ ہے وہ کہنے والا کون ہے؟ آپ بتائیں. ابھی بتاتے ہیں. اب آپ نے یہ پوچھا کہ مولا حسن کی مخالفت کی, انہیں نعوذ باللہ یہ کہا السلام علیکم یا مذلل المؤمنین, مومنین کو ذلیل کرنے والا. بسم اللہ, ابھی میں دکھاتا ہوں کہ وہ شیعہ تھے یا کچھ اور تھے. جی. یہ جی ابن قتیبہ دینوری صاحب کی کتاب ہے الامامہ والسیاسہ, جسے پاکستان میں ناسبی چھاپ ہی نہیں رہی. یہ ہے بیروت کا چھپا ہوا نسخہ, دارالکتب العلمیہ بیروت کا. نہ چھاپا تھانوں کی لگتا ہے, تسی چھاپو کو سانوں ملنے نہیں. خیر, اس میں پیارے بھائی صفحہ 133 پہ
یہ کیا لکھا جی؟ فدخل علی حسن فقال السلام علیکم یا مذل المؤمنین، نعوذ باللہ مومنین کو ذلیل کرنے والے پہ سلام. کس کا ہے؟ سلیمان بن سرد، نام یاد رہے. کیا نام ہے؟ سلیمان بن سرد. آئی لو یو، زندہ باد. اب آئیں جی سلیمان بن سرد کا آپ کو تعارف دیتے ہیں. یہ کتاب ہے الادب المفرد. کس کی کتاب ہے جی؟ یہ امام محمد بن اسماعیل البخاری، جن کی صحیح بخاری ہے الادب المفرد. امام بخاری کی صرف صحیح بخاری نہیں تھی، تاریخ اسلام بھی تھی. اس کے علاوہ امام کی جز رفع یدین بھی ہے، کتاب الاحکام، اور بھی بہت ساری کتابیں. یہ ادب المفرد، کتاب الضعفاء والمترکین بھی، اور بھی بڑی. سلیمان بن سرد خزائی رجل من صحابی رسول. ٹھیک ہے صحابی. تسی شیعہ تے کہندے ہو نکلا صحابی رسول. تو شیعان علی کے صحابی رسول نہیں تھے جو تھے وہ مولا علی کے سب مرتے دم تک مختص ہوئے ہیں. یہ ہے جسے آپ کے امام بخاری صحابی بھی کہہ رہے ہیں اور وہ مولا حسن کی گستاخی بھی کر رہا ہے. ایلو جی بسم اللہ. اس کے بارے میں دکھائیں کہ کسی اہل سنت عالم نے لکھا ہوا شیعان علی میں سے تھا. میں ایکچولی یہ حضرت سلمان بن سرد کا یہ بتا کہ میں یہ نہیں سمجھا کہ آپ نے ان کا جو والہانہ جو معاملہ شیعوں کے اوپر لگتا ہے وہ اصل میں ان حضرت کیا وہ شیعان علی نہیں تھے؟ بالکل نہیں تھے. ساری زندگی یہ بندہ مختار سے کھار کھا کے بیٹھا رہا ہے. اس کے طریق کا ایک اور بھی ہے کہ حضرت معاویہ نے کہا تھا کہ یہ جو 5 لوگ جنہوں نے بیعت نہیں لی، جس میں عبداللہ بن زبیر ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، حضرت عباس کے بیٹے ہیں عبداللہ بن عباس ہیں، حضرت امام حسن ہیں، اور ایک اور صحابی تھے مجھے ان کا نام نہیں ہے وہ، لیکن تب تک وہ فوت ہو چکے تھے. یہ 4 بچے تھے. ان کو کچھ نہیں کہنا، ان کے پیچھے نہیں چڑھنا، بس اپنی حکومت چلانی ہے، ان تک نہیں جانا. لیکن یزید نے اس کے برعکس کیا. اس نے عبداللہ بن زبیر کو جو ہے، عبداللہ بن عمر کو ہے جو ہے مارا، اور اچھا خاصا مارا بیعت کروانے کے لیے. عبداللہ بن زبیر تو جنگی حکمت عملیوں میں ہی رہے، وہ تو اس کے ساتھ لڑتے رہے اینڈ تک. پھر پیچھے آ جاتے ہیں حضرت امام حسن. حضرت امام حسن کے پیچھے اس نے بہت بری طرح سے فوج لگائی رکھی. معاویہ نے تو حضرت معاویہ نے تو اس کو منع کیا تھا کہ یہ کام نہیں کرنا. اب آگے ایک ناحلف ہو جاتی ہے جب نبی کے بیٹے جو ہیں وہ ایسے نکل آتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ ان کے لیے دعا. حضرت نوح کا بیٹا نکل آیا تھا. تو یہ تو ایک عام انسان ہے، اور وہ بھی مطلب کہ ایک صحابی ہیں، اور ان کے گناہ کرنے میں یا پاور اس میں کوئی ایسا نہیں شبہ. تو ان کا بیٹا اگر ناحلف نکل آیا تو اس میں معاویہ کا کیا، حضرت معاویہ کا کیا ہے ایسا؟ اس میں الحمدللہ پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ عرب کا جو مشہور زمانہ مقولہ ہے الفضل والحق ما شاہدت بہ العادہ، فضیلت اور حقیقت ہوتی وہ جس کا دشمن بھی اعتراف کرے. معاویہ کی ڈبل پالیسی بھائی میری سمجھ سے قاصر ہے کہ حجر بن عدی اگر امیر المومنین کے عاشقوں نے مروا رہا ہے، مولا علی کے بیٹے تک کو نہیں بخشا، امام مجتبیٰ تک کو شہید کروا دیا. اب امام حسین کے بارے میں ایسے کیا معاملہ تھے جو معاویہ کو اتنا پیار آ گیا؟ دوسری بات، آپ جس وصیت کی بات کر رہے ہیں اس کا مین مصدر پتہ آپ کو کیا ہے؟ بتائیے. نہ بخاری ہے، نہ مسلم، نہ ابی داؤد ابن ماجہ، ترمذی، نسائی، مسند احمد بن حنبل، حتیٰ کہ کنز المعاد تک میں نہیں ہے. یہ ایک تاریخ کی کتاب ہے، نور العین فی مشہد الحسین، امام ابو الاسحاق اصفرائینی، اور اسی سے نقل کی ہے احمد رضا خان بریلوی صاحب کے خلیفہ مفتی احمد یار خان نعیمی نے اپنی کتاب سیرت معاویہ میں. لیکن اگر یہ متن اس کا پڑھ دیا جائے تو پھر اس سے خلفاء ثلاثہ کی خلافت بھی زد میں آتی ہے، کیونکہ معاویہ نے کہا تھا کہ خلافت فقط اور فقط بعد رسول اللہ اہل بیت کا حق ہے. ٹھیک ہے. اگر اس وصیت کو سچا مانا جائے پتہ صاف ہے.